تو آپ کے یہاں پہ بخاری پڑھانے سے ہمارے علاقے میں نورانی قاعدہ پڑھانا زیادہ افضل ہے، اور لوگوں نے فسادات کے بنیاد پر یا دشمنان اسلام نے اس ادارے کو جلایا۔ ہمارے پاس سب سے کم قیمت والی جو چیز ہے وہ دین ہے۔ الفرائض اور علم المیراث اور وراثت، اس کو اب ماشاءاللہ آپ وہاں سے گویا کہ لوڈ ہو کے آگئے ہیں، صحیح، یعنی تحمل آپ کر کے آگئے ہیں، اگر محدثین کی زبان میں رہے تحمل کر کے آگئے، تو اب اس کی ادا کا آپ نے یہاں پہ کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ پاکستان کے آخری ایک پوائنٹ ہے، بلتستان کا مذہبی ماحول کیسا ہے؟ وہ آج سے کئی سال پہلے بہت خراب تھا۔ یہ چلاس دیامر کے ایریا جو ہے بلتستان کا شہرگ ہے۔ اگر کوئی طالب علم بلتستان اور گلگت اور شیگر اور ان علاقوں کا اگر سفر کرنا چاہے کہ میں وہاں سے جا کے جو ہے نا وہ قرآن پڑھ کے آؤں یا حدیث پڑھ کے آؤں یا اس طرح کی چیزیں، آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ وہاں پہ مرچیں تھوڑا سا کم ہوتے ہیں، آپ کے یہاں بھی مرچیں تھوڑا زیادہ ہوتی ہیں۔ ہمارے وہاں کی خواتین جو ہے وہ باپردہ ہوتی ہیں۔ تو بلتستان میں آپ کا کیا مشن ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر لوگ زیادہ مدرسے میں نہیں آتے تو آپ اس جگہ پہ بیٹھ کے وہی مدرسے والی بات کرنا شروع کر دیں جہاں پہ لوگ زیادہ آتے ہیں۔ گلگت بلتستان کی مشہور سوغات میں سے دیکھیں یہ ایک نیا مسئلہ شروع کر دیا گیا، یہ افغان اور کشمیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا پروگرام بڑا اہم اور بڑا دلچسپ ہونے والا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے ایک بڑے ہی اچھے دوست، عالم دین دوست، جو ہمارے ساتھ مدینہ منورہ میں بھی ہم نے اکٹھے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، تو ان کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک دوستانہ ماحول میں اور ایک بھائی چارے کے ماحول میں انشاءاللہ ایک ایسا پروگرام پیش کریں گے کہ یقیناً انشاءاللہ وہ آپ کے لیے مفید ہوگا۔ تو میرے ساتھ آج جو مہمان ہیں وہ ہمارے شیخ ابو بکر بلتستانی، میں ان کو اس لیے کہتا ہوں کیونکہ یہ گلگت بلتستان سے ان کا تعلق ہے۔ تو ان کی شخصیت کے بارے میں، مدینہ یونیورسٹی کے بارے میں، ان کا جو علاقہ ہے گلگت بلتستان اور وہاں کا دینی ماحول کیسا ہے، دعوتی وہاں پہ ماحول کیسا ہے اور کس طرح کا ہونا چاہیے، اس طرح کی بہت ساری باتیں انشاءاللہ آج شیخ سے ہم انشاءاللہ پوچھیں گے۔ تو شیخ صاحب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ مدینہ یونیورسٹی میں کب سے کب تک پڑھے ہیں، اور وہاں پہ آپ نے کون سی تعلیم اور کس کلیے کے اندر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے ناظرین کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلے بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے مجھے موقع دیا۔ اس کے بعد الحمدللہ جامع بلتستان الاسلامیہ میں جامع بلتستان الاسلامیہ سے میری فراغت 2008 کو ہوئی۔ اس کے بعد 2009 میں میرا داخلہ ہوا جامع اسلامیہ میں۔ اس وقت سے یعنی 2009 کے آخری ایام تھے، اور جب میں سعودیہ پہنچا تھا، اور تقریباً 2017 تک الحمدللہ میں نے وہاں پہ دینی تعلیم حاصل کی، اور 2 سال میں نے معہد لغہ عربیہ میں نے پڑھا۔ اس کے بعد کلیہ شریعہ میں نے تعلیم حاصل کی، اور میرا تخصص جو خصوصاً میں جس چیز پر میں نے زیادہ فوکس کی وہ علم المیراث ہے الحمدللہ۔ اس کا یہ مجھے موقع اس طرح سے ملا کہ الحمدللہ مجھے مسجد نبوی میں پہلے پڑھنے کا، اس کے بعد تقریباً 1.5 سال مجھے پڑھانے کا موقع ملا۔ اس سے میں جب بھی کسی کو بتاتا ہوں تو میں تخصص ہی اپنا علم المیراث بتاتا ہوں، اور اس کے بعد کلیہ شریعہ سے فراغت کے بعد کلیہ دعوہ میں کلیہ الاعلام میں، یعنی الاعلام و اصول الدین میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا۔ اچھا، یعنی کلیہ دعوہ کی جو قسم ہے الاعلام، اس میں آپ نے یعنی ڈپلوم کیا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ 1 سالہ ہائر ڈپلوم جسے کہا جائے گا۔ جی صحیح۔ اچھا، آپ نے یہ بتایا ہے کہ آپ کا ماشاءاللہ تخصص ہے اور گویا کہ آپ کو دلچسپی ہے علم المیراث کے اندر۔ جی۔ تو میراث آپ نے وہاں کون سے استاد محترم ہیں جن سے آپ نے پڑھی؟ اس میں 3-4 اساتذہ تھے جس سے ہم نے میراث پڑھی۔ اس میں سے شیخ فائز الغامدی جو کہ مشہور تھے علم المیراث میں، مسجد نبوی میں فرضی مشہور تھے، فرائض کے مشہور عالم الدین میں سے ہے، اور وہ اس وقت وہاں کے محکمہ شرعیہ میں کام بھی کرتے ہیں۔ جی، یعنی بطور قاضی اور جج کام کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ویسے وہاں کا سعودیہ کا یہ ماحول ایک بڑا آپ کہنے کہ قابل اطمینان ہے
کہ وہاں پہ جو مولوی ہیں وہی جج ہیں اور وہی قاضی ہیں. وہی قاضی. بالکل. آپ کو شاید یاد ہوگا یہ آسمہ جہانگیر ایک خاتون جو فوت ہو گئی. جی بالکل. انہوں نے ایک دفعہ طنز کیا تھا کسی جج کے اوپر, مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا. انہوں نے کہا تھا کہ ان کو انہوں نے کوئی اسلامی بات کی نا, تو انہوں نے کہا کہ ان کو چاہیے کہ کسی مسجد کا جا کے امام لگے, اس کو عدالت میں نہیں بیٹھنا چاہیے. تو اس وقت میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا کہ مسجدوں کے امام اور عدالتوں کے جج یا قاضی. اس میں نے کافی سارے نام اکٹھے کیے تھے, اور اس میں مطلب نام میں نے ویسے ہی کچھ لکھ دیے تھے, ورنہ تو سعودی عرب میں آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی قاضی ہیں وہ مسجدوں کے امام ہیں یا خطیب ہیں یا حرمین کے جو امام ہیں, اور وہی محکمہ عدلیہ میں ہے وہ چیزیں ہیں. تو آپ کے جو شیخ ہیں ظاہر وہ بھی تو مطلب اتنے بڑے ان چیزوں کو سمجھنے والے ہیں, اور لوگوں کو یعنی جن چیزوں میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے لوگوں کا, اور عدالتوں میں جو چیزیں پیش ہوتی ہیں ان میں ایک یہ وراثت کے مسائل بھی. اصل میں ہم آپ کی بات کاٹتے ہوئے ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ مسئلہ جو ہے نا, پاکستان میں آ کر یا انڈیا میں آ کر یہ معاملہ جو, یا ماوراء النہر جس ایریے کو ہم عرب والے کہتے ہیں, ان ایریوں میں آ کر یہاں پہ مطلب دین کو دنیا سے الگ کر دیتے ہیں اور دنیا کو دین سے الگ کر دیتے ہیں. آپ اسلام کی شروع سے ہی دیکھ لیں یا اس وقت عرب دنیا میں ہی دیکھ لیں تو علماء ہی مسجد کے اگر خطیب ہیں یا امام ہیں یا وہ عدالت میں کام بھی کرتے ہیں, اور مطلب کسی بھی حکومتی عہدے پر وہ فائز بھی ہوتے ہیں. اس میں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جی. بلکہ آپ یہ کہہ لیجئے, مطلب بات ہماری کسی اور طرف نہ نکل جائے, میں مختصر کہ اس وقت تو سب سے بڑا جج اور سب سے بڑا قاضی ہی وہ ہوتا تھا جو سب سے بڑا عالم بھی ہوتا تھا اور مجتہد بھی ہوتا تھا. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ کون سی کتاب آپ نے وہاں پہ علم الفرائض میں آپ نے پڑھی, یا آپ ماشاءاللہ آپ کا ایک تخصص ہے اور دلچسپی ہے, آپ کا ذوق بھی ہے, تو کوئی بندہ اگر چاہے کسی کے لیے, اگر آپ ریکمینڈ اگر آپ کسی کو کریں تو کون سی کتاب کریں گے؟ عربی میں بھی بتا دیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں تو اردو میں بھی بتا دیں. مطلب تحقیقات المرضیہ جو شیخ عثیمین کی کتاب ہے وہ سب سے اہم اور سب سے مؤثر ترین کتاب ہے. تحقیقات المرضیہ فی مباحث الفرضیہ یہ کتاب ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس مطلب مسجد نبوی میں ایک مذکرہ ٹائپ کی ایک کتاب ہے, علم الفرائض کے نام سے, کتاب علم الفرائض کے نام سے ہے. وہ مذکرہ آپ کو PDF میں ابھی بھی مل جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی کتابیں آپ کو اگر مسجد نبوی سے کوئی لینا چاہے تو وہاں پہ اس وقت مدینہ میں مل جائیں گے. اور مغرب کے بعد شیخ فائز الغامدی اس وقت اب بھی وہاں پہ اپنے اساتذہ کے ساتھ پڑھاتے رہتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا ہو گیا کہ ماشاءاللہ آپ نے مدینہ منورہ میں کلیت الشریعہ سے پڑھا, اور وہاں پہ ظاہر ساری چیزیں یہ آپ نے سیکھیں, لیکن آپ کا زیادہ ذوق جو ہے نا وہ علم الفرائض کے اندر ہے. بالکل. اچھا تو یہ علم الفرائض اور علم المیراث اور وراثت, اس کو اب ماشاءاللہ آپ وہاں سے گویا کہ لوڈ ہو کے آ گئے ہیں, یعنی تحمل آپ کر کے آ گئے ہیں, اگر محدثین کی زبان میں رہے تحمل کر کے آ گئے, تو اب اس کی ادا کا آپ نے یہاں پہ کیا طریقہ کار اختیار کیا, یعنی وہ علم اور وہ ذوق جو وہاں سے آپ کو ملا ہے صحیح, وہ اب آپ آگے مطلب آپ کر رہے ہیں کہ کیا اس کا؟ آگے کرنے کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے علاقے میں یہ کوشش کی کہ مساجد میں جا کر دروس دیا جائے اس موضوع پر جس میں کمی بیشی ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ میں نے مقدمات علم المیراث کے موضوع پر چھوٹی سی کتابچہ بھی تیار ابھی کیا ہے, اس پر کام بھی ہو رہے ہیں, مزید کام کرنے کا انشاءاللہ پروگرام ہے انشاءاللہ. تو اس میں ہم نے تقریباً اپنے علاقے کے اور پورے پاکستان کے اس پر ریسرچ بھی کی ہے کہ اس میں یہ بیان کیا ہے کہ کن بنا پر علم المیراث پر وراثت پر عمل نہیں ہو رہا پاکستان میں, اور کن باتوں کے بنا پر یا کن اعمال کے بنا پر عرب دنیا میں کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ اس پر بھی ہم وہاں پہ بات کریں گے. تو ابھی یہ موضوع شاید مناسب نہیں ہے. تو اچھا آپ مجھے نا تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ مدینہ یونیورسٹی میں یہاں پاکستان سے بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں, اور آپ کے ہاں بھی ظاہر ہے لوگوں کی بڑی خواہش ہوتی ہوگی. تو جیسا کہ آپ وہاں سے علم الفرائض کا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ بوٹا اپنے دل میں لگا کے آئے ہیں, اور ایک کرن جو ہے نا وہ آپ نے روشن کی ہے کہ اس پہ آپ نے کام کرنا ہے, تو وہاں پہ صرف علم المیراث ہی سکھایا جاتا ہے یا اور چیزیں بھی؟ نہیں, ظاہر بات ہے کہ آپ جب کسی فیکلٹی میں آپ پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ فقہ ہے, اصول فقہ ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ حقیقتاً وہ جامعہ ہے اور وہاں پہ ہر چیز موجود ہے, ہر فن موجود ہے, اور ہر فن مولا سے مراد ہے, یعنی ہر فن کے ماہرین موجود ہے. لیکن جس کو جس چیز میں مطلب دلچسپی ہوگی تو وہ اسی میں مطلب اپنا تخصص کر سکیں گے.
اچھا، گلگت بلتستان کے حوالے سے کچھ بتائیں، چونکہ آپ کا علاقہ ہے اور میرے جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے تو ابھی تک دیکھا بھی نہیں ہے، صحیح. تو اس کا ذرا تعارف کروا دیں. گلگت بلتستان جو ہے نا ایک پاکستان کے آخری ایک پوائنٹ ہے جسے ہم کہا جائے کہ گلگت بلتستان پاکستان کے شمال کے آخری جو حدود میں آتا ہے. اب گلگت بلتستان ایک اس سے آگے کیا شروع ہو جاتا ہے؟ اگر وہ اس سے ایک طرف آگے چین آ جاتا ہے، اچھا دوسری طرف انڈیا آ جاتا ہے. اچھا صحیح، ٹھیک ہے. مطلب شاید یہ چترال کے سائڈ سے یا گلگت بلتستان کے قریب قریب سے افغانستان بھی آ جاتا ہے. اچھا شیخ ابوبکر، گلگت بلتستان کا مذہبی ماحول کیسا ہے؟ اس پہ تھوڑا سا. گلگت بلتستان کا جو مذہبی ماحول ہے وہ آج سے کئی سال پہلے بہت خراب تھا. اچھا. آج کے بنسبت اگر آپ 2014 سے پہلے کا دیکھیں اس حساب سے آج اب کا جو ماحول ہے وہ بہت بہتر اور خوبصورت ماحول ہے. اچھا. کیونکہ گلگت بلتستان کو آپ اگر اس انداز سے دیکھ لیا جائے کہ گلگت میں زیادہ تر اہل سنہ والجماعہ ہے اور بلتستان میں زیادہ تر دوسرے مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو گلگت مثلاً اب اگر بلتستان میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو اس کا ری ایکشن گلگت میں آتا. اچھا جی، کیونکہ اب مثلاً جس طرح قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کا شاہرگ ہے، تو لوگ اب ہم سمجھتے ہیں بلتستان والے یہ چلاس دیامر کے ایریا جو ہے بلتستان کا شاہرگ ہے. اچھا. اگر یہاں پہ کوئی مطلب بلتستان میں کوئی بھی مذہبی فسادات ہوتا ہے تو یہاں. اچھا، اس بات کو نا تھوڑا سا تاکہ زیادہ میں سمجھنے کے لیے، یعنی آپ یہ بتائیں کہ یعنی مذہبی ماحول سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ مسلم اور غیر مسلم کا نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے. نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے. مسلم اور غیر مسلم کا ایسا نہیں ہے. مسلمانوں کے آپس کے فرقوں کا مسئلہ ہے، شیعہ سنی کا فسادات. نہیں، تو وہاں پہ غیر مسلم کوئی نہیں ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے. سب مسلمان ہیں؟ سب مسلمان ہیں. اچھا جی. اچھا، مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اس علاقے میں نہیں، وہاں مطلب یہ عیسائی یہودی اور نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے. مطلب سب کے سب مسلمان ہیں لیکن ان کے مختلف فرقے موجود ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. آپ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ وہاں پہ اہل سنت، یا اگر میں یہ کہوں کہ وہاں پہ اہل حدیث کتنی، مطلب کیا ان کی کتنا تناسب ہے ان کا؟ اگر آپ دیکھا جائے تو مطلب گلگت بلتستان کی آبادی کے لحاظ سے یہاں پہ 8 اضلاع پر مشتمل ہے. یہ گلگت بلتستان دونوں 8 اضلاع پر مشتمل ہے. اچھا. اب ضلع دیامر، ضلع گلگت، ضلع غجر، ضلع استور، یہ 4 ہے. اور بلتستان میں بھی جا کر 4 ہے، ضلع شگر، ضلع سکردو اور ضلع کھرما، ضلع گانچ ہے. اچھا. اب اگر ان میں سے ایک نام بھی مجھے یاد نہیں ہوا لیکن میں آپ کو ہم یاد کرائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ضلع شگر تو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ میرا ضلع شگر تو معروف ہے نا، ابو بکر شگری ہمارے لیے. ابو بکر شگری اور اس کا معنی ہے کہ ہمارا جگری، تو یہ نہیں ہمیں بولنا. اللہ آپ کو خیر دے. اچھا، تو ضلع یہاں گلگت بلتستان میں گلگت کے 4 مثلاً 3 اضلاع میں یعنی دیامر، استور، گلگت میں تناسب کے لحاظ سے برابر ہے، اور استور اور دیامر میں تقریباً اکثریت اہل سنہ والجماعہ کی ہے. اور ضلع غجر میں جا کر آپ کا آغاخانی زیادہ ہے وہاں پر. اور بلتستان میں جا کر آپ کا ضلع شگر میں اہل سنہ والجماعہ کی جو آبادی ہے وہ 2% ہے، اور ضلع گانچھے میں تقریباً 8 سے 10% ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ دینی تعلیم، مطلب مدارس، بڑے بڑے مدارس؟ الحمدللہ دینی مدارس کے لحاظ سے گلگت بلتستان میں جس طرح پاکستان میں بڑے بڑے مدارس ہیں، گلگت بلتستان میں 2 مشہور بڑے مدرسے ہیں. ایک جامع بلتستان الاسلامیہ کے نام سے، اور جو کہ شگر میں ہے. اچھا. دوسرا جامعہ دارالعلوم بلتستان غاڑی کے نام سے جو کہ ضلع گانچھے میں ہے. یہ وہی ادارہ نہیں ہے جس میں میرے خیال میں 1.5 سال پہلے یہ جی پچھلے سال مطلب شیعہ سنی فسادات کا بھی بہت زیادہ وہ ادھر مسائل کھڑا ہوا تھا کہ آپ کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں دونوں؟ میں جامع بلتستان اسلامیہ شگر میں پڑھا ہوں. اچھا 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 صحیح. تو اس کو کتنی دیر ہوگی یہ ادارہ؟ یہ جامع بلتستان الاسلامیہ تقریباً 1968 سے اس کی ابتدا ہے، اور یہ 1980-82 میں آ کر مطلب لوگوں نے فسادات کے بنیاد پر یا دشمنان اسلام نے اس ادارے کو جلایا. منبع علوم اسلامیہ کے نام سے شروع ہوئی تھی. اب یہ پھر 1983 میں جامع بلتستان کے نام سے نئی بنیاد آئی ہے
باقی جو جامع دارالعلوم بلتستان غواڑی ہے یہ سن 1900 یا 1900 سے پہلے سے یہ ادارہ موجود ہے۔ ماشاء اللہ۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ بلتستان میں مطلب ہمارے پرانے علماء کرام جو ہے نا، یعنی ہمارے اسلاف کی یہ روایت ہے کہ وہ طلب حدیث کے لیے اور طلب علم کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ جی، تو اگر کوئی طالب علم بلتستان اور گلگت اور شیگر اور ان علاقوں کا اگر سفر کرنا چاہے کہ میں وہاں سے جا کے جو ہے نا وہ قرآن پڑھ کے آؤں یا حدیث پڑھ کے آؤں یا اس طرح کی چیزیں، آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ یہ بہت بہترین میں یہ ان سے کہتا ہوں یہ بہت ہی اچھا موقع ہے ان کے لیے، کیونکہ بہترین ماحول میں رہ کر، شہری ماحول سے دور رہ کر آپ یعنی شہری ماحول سے دور رہنے کو آپ بہترین ماحول کہتے ہیں؟ بہترین ماحول کہیں گے۔ آپ کا جو مثلا آپ کے ایریے میں یعنی فطرتی ماحول جسے مطلب پرسکون، وہاں پہ جا کے پہاڑوں پہ فطرت سے اٹکیلیاں کریں گے، مطلب جی آپ جس طرح جو آپ مناسب سمجھے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہاں کا جو ماحول ہے مطلب ہر چیز آپ کے لیے میسر ہوں گی، وہ خالص دیسی چیز، مثلا گھی آپ کی دیسی ہو، مطلب ہر چیز آپ کے دیسی ملیں گے وہاں پر آپ کو، مطلب ہر چیز مطلب جو فروٹ ہے۔ ایک طالب علم ہے آپ کہیں گے وہ وہاں پہ علم حاصل کرنے کے لیے چلا گیا، ہم چونکہ آپ سمجھیں کہ مطلب پڑھنے پڑھانے والے ہیں، دین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو یہ سوال جو ہے نا یہ صرف طالب علم کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے ہی ہے، لیکن میں اس کو طالب علم کے حوالے سے کروں گا۔ ایک طالب علم وہاں پہ بلتستان میں چلا جاتا ہے، جی، تو مطلب وہاں پہ کھانے پینے کا کیا سسٹم ہوگا؟ کھانے پینے کا سسٹم جیسے آپ کا کیا چیزیں آپ لوگ کھاتے ہیں؟ جیسے آپ کا یہی سسٹم ہے، وہاں پہ بھی یہی سسٹم ہے، مثلا آپ کے مطلب جو سالن آپ کی ادھر پکتا ہے، نہیں کھانے پینے کا فرق نہیں ہے چیزوں کا؟ وہاں پہ مرچیں تھوڑا سا کم ہوتے ہیں، آپ کے یہاں پہ مرچیں تھوڑا زیادہ ہوتی ہیں۔ اچھا یعنی یہ دیکھیں نا فرق تو نکلا، تھوڑا فرق تو نہیں ہے، وہ آپ مسالہ تھوڑا سا رکھ کے لگا سکتا ہے۔ اچھا ایک فرق تو یہ ہو گیا۔ اور مطلب کھانے پینے کی چیزوں میں اب دیکھیں نا کہ ماحول کا دوسرا چائے کا وہ ہے کہ ہمارے ہاں گلگت بلتستان میں صبح کی جو چائے ہے وہ بلتی چائے، جسے آپ شاید مدینہ میں آپ نے دیکھ لیا ہو کہ وہ پیتے ہیں، لیکن یہاں وہ بلتی چائے کیا اس میں دودھ نہیں ہوتا ہے؟ نہیں، دودھ تو ڈالتے ہیں لیکن میٹھا نہیں ہوتا، نمکین چائے ہوتا ہے۔ اچھا شیخ، مطلب آپ کا علاقہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے اور قدرت کے حسین مناظر وہاں پہ موجود ہیں اور ایک فطری ماحول ہے، اور ظاہر ہے لوگ بڑے وہاں پہ جاتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے، ہر سال بہت یہاں کے بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ بحیثیت ایک عالم دین اور بحیثیت ایک مبلغ اور داعی کے، آپ اس ماحول سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ مطلب لوگ وہاں پہ آتے ہیں نا، جوک در جوک لوگ آتے ہیں، تو مطلب آپ دعوتی حوالے سے آپ اس پہ کوئی ایکٹیویٹیز آپ کی ہیں جو سیاحین جو آتے ہیں ان کے لیے؟ اس حوالے سے میرا جو جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں اکثر جتنے بھی سیاحت کے لیے لوگ آتے ہیں ان کا دعوت دین سے اتنا زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی۔ اچھا، اگر آپ انہیں کہیں گے کہ آپ ہمارے مدرسے میں آئیں یا یہاں فلان مسجد میں ہے کہ میں وہاں پہ ہوتا ہوں، آپ وہاں آئیں، تو وہاں لوگ نہیں آئیں گے، کیونکہ لوگ وہاں پہ سیر و تفریح کے لیے، سیاحت کے لیے، چیزیں دیکھنے کے لیے، ایریا دیکھنے کے لیے آئیں گے، تو ظاہر بات ہے کہ لوگ اس چیز کی طرف رغبت نہیں رکھیں گے۔ لیکن یہاں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پنجاب کے اور شہر کے علماء وہاں آئیں، تشریف لا کر وہاں پہ اگر دعوت دین کا کام کرنا چاہیں تو بہت سارے مواقع موجود ہیں۔ جس طرح کل ہی ایک ساتھی سے مجھے ملا تھا، اس نے کہا کہ وہاں پہ صفائی کی بہت زیادہ اہتمام ہے۔ اچھا جی، صفائی کا ہے بھی ہے وہاں پہ، آپ صفائی کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو ہے، یہ دین کا کام ہے۔ یعنی آپ کہہ لیں کہ دین کی تعلیمات ہے نا کہ صفائی کا خیال رکھا جائے، اسی طرح پردے کا اہتمام کیا جائے۔ مثلا اکثر یہاں مطلب ہمارے وہاں کی خواتین جو ہے وہ باپردہ ہوتی ہیں، مطلب اگر دوپٹہ سر سے گرے یا اڑ جائے تو اسے معیوب سمجھتی ہے، لیکن یہاں پہ جو خواتین جو سیاحت کے لیے وہ آتی ہیں ان کے سروں پہ دوپٹہ نہیں ہوتی۔ مطلب یہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے جو لوگ اس خوبصورت علاقے میں جاتے ہیں تو ایک تو وہاں پہ ویسے بھی گان ڈال کے آتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب اخلاقی فحاشی بھی نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہاں پہ گن ڈال کے آتے ہیں، لیکن جس ماحول کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں وہاں سے جو اسلامی تعلیمات آپ کو مل رہے اسے تو کم از کم فائدہ تو اٹھائے۔ ایسا نہ ہو تو کم از کم مثلا ایک مسجد میں آپ داخل ہو رہے ہیں تو اس مسجد کا آپ آداب کا خیال رکھتے ہیں، تو ایک ایریے میں آپ جاتے ہیں تو اس ایریے کا بھی آپ کم از کم خیال رکھیں، ان کے تہذیب کا آپ کم از کم خیال رکھیں۔ اچھا شیخ ابوبکر، آپ مجھے نا بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ آپ کو 3-4 سال ہو گئے ہیں مدینہ منورہ سے آئے ہوئے، فراغت کے۔ ہاں جی، تو بلتستان میں آپ کا کیا مشن ہے؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟
اور کیا کیا ہے اب تک آپ؟ میرا مشن یہ ہے کہ میں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ میں الحمدللہ مدرسے میں تو پڑھاتا ہوں ساتھ میں، اور میرا مشن یہ ہے کہ ہم اپنے معاشیت کو مستحکم کرنے کے لیے چھوٹا سا اپنا بھی کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے لیے سب سے بہترین موقع جو ہے اس وقت آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا جو رجحان ہے وہ دینی مدارس سے تقریباً ہٹ چکا ہے۔ اچھا وہاں پہ بھی یہی ماحول ہے، ہر جگہ پہ یہی ماحول ہے، صرف یہاں پہ نہیں ہے۔ تو اس کو آپ بہتر بنانے کے لیے آپ وہاں پہ لوگوں کو اسکول بنایا جائے، اسکول کھولیں، اسکول کھول کر آپ وہاں پہ لوگوں کو دعوت دین یعنی قرآن کریم کی تعلیم آپ بہترین انداز میں دی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھ اچھا یہاں سے میں نے ایک ہمارے ہاں بھی یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ جب آپ مدرسے کے سسٹم سے ہٹ کے آپ کہہ لیں کہ یعنی اس سے آپ ایک جیسے آپ نے کہا کہ آپ اسکول کا سسٹم یا آپ اکیڈمی کا سسٹم کو شروع کرتے ہیں تو اس میں یہ سوچا جاتا ہے کہ یار آپ گویا کہ نا ایک روایتی تعلیم اور روایتی جو دین سیکھنے سکھانے کا طریقہ کار ہے نا آپ اس سے ہٹ رہے ہیں، تو آپ کے ہاں بھی کہیں یہ والا معاملہ تو نہیں؟ لوگ اگر اس کو مطلب روایتی انداز سے ہٹنے کا اگر کہیں گے تو وہ ضرور کہیں، لیکن ہم جو ہے جس طرح مطلب فتوے کا انداز بدل جاتا ہے، جس طرح ایک فتویٰ ایک محل پہ صحیح نہیں آتا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ماحول میں آپ کو دین کا جو دینی تعلیم جو حاصل کرتے ہیں اس انداز کو اگر آپ تھوڑا سا چینج کرتے ہیں تو اچھا میرے خیال میں نا آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں اگر میں تھوڑا سا مطلب تاکہ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک اور انداز سے میں بات کو، آپ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ اگر لوگ زیادہ مدرسے میں نہیں آتے تو آپ اس جگہ پہ بیٹھ کے وہی مدرسے والی بات کرنا شروع کر دیں جہاں پہ لوگ زیادہ آتے ہیں، یعنی پیغام آپ کا وہی ہے، کام آپ کا وہی ہے، سسٹم آپ کا پورے کا آپ ایسے کریں کہ مطلب یعنی نصاب بھی وہی ہے، تقریباً نصاب کو آپ چینج کر سکتے ہیں۔ مثلا لازمی نہیں ہے کہ آپ 8 سالہ درس نظامی مکمل کورس اس اسکول میں یا اس تعلیمی ادارے میں رکھا جائے، لیکن آپ لوگ اس چیز سے اب مثلا اس سے فائدہ حاصل کرنا نہیں چاہتا یا جس چیز میں لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے آپ اس میں کیوں گھسا رہے ہیں؟ اچھا شیخ ابوبکر آپ نے اپنا یہ نقطہ نظر بیان کیا اور مجھے تو مطلب یہ بات ایک معقول لگ رہی ہے، لیکن نا اس میں باہر صورت دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ وہی مدرسے والی باتیں اس جگہ پہ جا کے کرنا شروع کر دیں جہاں پہ لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن نا بعض دفعہ ایک اور کام بھی ہوتا ہے اور وہ خطرناک ہے اور اس کو بعض لوگ اسلامائزیشن کا فتنہ بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کام مدرسے والا نہیں ہو رہا، اسلام کا کام کوئی نہیں ہو رہا، دین کا کام کوئی نہیں ہو رہا، آپ کسی جگہ پہ جا کے اسلام کا ایک لیبل اس کو لگا دیتے ہیں۔ یقیناً آپ تو نہیں کرتے ہوں گے اور آپ تو وہی والا معاملہ، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہماری باتوں سے کوئی بندہ یہ نہ لے کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں یا ہم اس کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا شیخ ابوبکر تھوڑی سی مزیدار باتیں بھی ساتھ کرنی چاہیے نا، گلگت بلتستان کی کچھ مشہور سوغاتیں ہمیں بتائیں۔ گلگت بلتستان کی مشہور سوغات میں سے خوبانی ہے، سوکھا شتوت ہے، انگور ہے، اس کے علاوہ سب سے اہم جو چیز جو یہاں پہ لوگوں کے نور نظر ہوتے ہیں شہروں میں، سلاجید ہے۔ اچھا یہ پہاڑوں سے اتارتے ہیں اور اس کو کبھی آفتابی یعنی سورج کے ذریعے سے پگھالتے ہیں، باقی آگ کے ذریعے سے انگیٹھی میں رکھ کر پگھال کے لوگوں کے لیے پرووائڈ کی جاتی ہے، اور یہ سب سے مہنگی بھی ہوتی ہے۔ اور اخروٹ جو ہے بہترین قسم کے اخروٹ ہوتے ہیں جو کہ افغانستان اور پشاور کی طرف سے جو اخروٹ آتے ہیں وہ مزے کا نہیں ہوتا، بڑے بڑے ضرور ہوتے ہیں لیکن ہمارے وہاں کے چھوٹے چھوٹے بہت مزے کا۔ اچھا اب آپ نے دیکھیں یہ ایک نیا مسئلہ شروع کر دیا کہ یہ افغان اور کشمیر خیر کوئی بات نہیں، میرے خیال میں آپ نے ایک لائٹ موڈ میں یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ آپ نے پتہ نہیں آپ کس مطلب اس معنی میں آپ نہیں وہ جو مزے کا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ علاقائی تعصب آپ میں نہیں ہے، علاقائی تعصب کی بات نہیں کر رہا ہوں، قومی تعصب والی بات آپ میں نہیں ہے، یقیناً انشاءاللہ یقیناً ان ایریوں سے آنے والی چیزیں میں بھی کھاتا ہوں۔ قبل اس کے کہ آپ مزید کو اس طرف آ جائیں میں آپ سے ایک اور انداز سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت گلگت بلتستان میں دعوتی حوالے سے کیا ہونا چاہیے جو نہیں ہو رہا، اور اس میں آپ وہاں کے گلگت بلتستان کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور باقی پورے جو دیگر علاقے ہیں ان کو آپ کیا پیغام؟ گلگت بلتستان میں دعوتی حوالے سے جو وہاں کام نہیں ہو رہا وہ میں جو سمجھتا ہوں وہ ائمہ مساجد کا معاملہ۔ اچھا کیونکہ وہاں پہ لوگ پسماندگی غریب ہونے کی وجہ سے ائمہ مساجد جس طرح آپ کے شہر میں ائمہ مساجد مقرر کرتے ہیں وہ وہاں پہ مقرر نہیں کر سکتے۔
اچھا، مسجدوں میں ائمہ ہوتے ہی نہیں ہیں؟ مطلب جو ایریے کے علماء ہوتے ہیں وہ خود جا کے اپنے طور پر جا کے پڑھا لیتے ہیں یا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، وہ الگ معاملہ ہے. لیکن ایک جس طرح آپ کے شہروں میں کمیٹی کے بنیاد پر، کمیٹی کے نظام کے ساتھ ایک ایریے مطلب وہ صدر سیکٹری بنا کر، وہاں پہ اس طرح کا نظام نہیں ہے. وہاں پر جو مطلب علماء اپنے طور پر کرتے ہیں وہ الگ ہے. لیکن اچھا، کوئی اس کی ایسا کیا نظام وجہ نہیں ہے؟ مطلب کیوں مسجد کے لیے کیوں لوگ جو موجود ہیں، جو اپنا وقت دیتے ہیں، ان کو کیوں نہیں وہاں پہ مقرر کیا جاتا ہے؟ یا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایک تو علماء کرام الحمدللہ کافی ہے، ہر ایریے میں کوئی نہ کوئی عالم ضرور ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز یہ ہے. اور دوسری بات جو ہے کہ اگر آپ کوئی کمیٹی بنائیں گے تو اس کے لیے کچھ ایک عالم کو آپ کی طرف سے مقرر کریں گے تو اس کے لیے کوئی پے بھی کرنا پڑیں گے نا، تو وہ تو افورڈ نہیں کر پائیں گے، اس وجہ سے نہیں کرتے. مطلب یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر پا رہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ افورڈ اگر کر بھی سکتے ہیں لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے، کرنا بھی نہیں چاہتے. مولوی صاحب کو کیا ضرورت ہے؟ نہیں، تو یہ مسئلہ آپ کا صرف بلتستان، گلگت بلتستان کا ہی نہیں ہے. آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ زیادہ شاید ہوگا، یہ تو ہر جگہ پہ ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کو کیا ضرورت، مولانا صاحب نے مولانا صاحب کو کھانا نہیں کھانا چاہیے. مولانا صاحب بھوکھا رہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمیں نکاح نہیں. یہ باہر صورت یہ تو ہمارا ایک المیہ ہے نا. مطلب باقی جتنی آپ یہ کہہ لیں کہ سوشل فیسیلیٹیز جو ہے نا، وہ ان کو ہم پرووائڈ کرنے کے لیے یا اس کے لیے ہم تبدو کرتے بھی ہیں، اس کے لیے سارے معاملات کرتے ہیں. لیکن یہ جو ہمارے دینی معاملات ہیں نا، یہ بڑے عجیب غریب ہیں. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کی مسجدیں جو ہے نا وہاں پہ کوئی بنائیں. اچھا، آپ کے یہاں نادرا کے آفس ہوتا ہے، پاسپورٹ آفس ہوتا ہے، اسی طرح کی چیزیں. تو وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی فری میں کام کرتے ہیں؟ وہ تو فری میں نہیں کریں گے، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے جو نہیں، تو وہ بھی فری میں کر دیا کریں دین، وہ بھی تو اللہ سے جنت نہیں لینا چاہتے. ہمارے پاس سب سے کم قیمت والی جو چیز ہے وہ دین ہے. صحیح. ہمارے پاس سب سے کم قیمت والی چیز ہے وہ دین ہے. نہیں، بعض لوگوں کا یہ بھی ذہن ہوتا ہے نا کہ چلے مولوی صاحب یہ تو انہوں نے اللہ سے اجر لینا نا، اللہ سے جنت لینا. نہیں، باقی لوگوں کو نہیں جنت چاہیے. لوگوں کو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جنت میں مولوی جانا ہے اور مولوی کے پیچھے سارے مولوی نے کھینچ کے لے کے چلے جانا ہے. اچھا شیخ ابوبکر، اب میں آپ سے تھوڑا سا پرانی یادیں ایک دفعہ پھر تازہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مدینہ یونیورسٹی سے الحمدللہ میں بھی پڑھا ہوں، آپ بھی پڑھیں. بتائیں کچھ ساتھی جو وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، اب مطلب کچھ نمایاں ساتھیوں کے نام بتائیں جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں. نمایاں ساتھی ہمارے موجودہ جو ہمارے ہم عصر جو طلباء میں اکثریت ہمارے گلگت بلتستان کے طلباء اس وقت بھی مدینہ میں تشریف فرماتے ہیں، جیسے ڈاکٹر حبیب الرحمن ہے، آپ جانتے ہیں ڈاکٹر حبیب الرحمن حنیف، ماشاءاللہ. وہ تو ڈاکٹر مصعب ہو گئے، وہ تو وہاں پہ طالب علم نہیں بلکہ اب تو ماشاءاللہ وہ بڑے سینئر استاذ ہیں. اور ڈاکٹر مصعب ہے، ڈاکٹر خبیب ہے، اور اسی طرح مطلب ڈاکٹر ابراہیم خلیل تھا آپ کا، شاید پاکستان میں بھی کلاس فیلو تھے. وہ اس وقت میرے خیال سے یہاں اسلامک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. ہمارے شگر سے عبدالغنی بھائی ہے، وہ بھی اسلامک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ مطلب بہت سارے جو علماء کرام یا جو ہمارے ساتھی ہیں، یہ شیخ سیف اللہ ثناء اللہ ہیں. شیخ سیف اللہ ثناء اللہ یہاں لاہور، ہاں وہ مدینہ یونیورسٹی سے، لیکن نہیں وہ جامع امام سے تو وہ بھی مطلب اپنے طور پر کام کر رہے ہیں. لیکن وہاں پہ علماء کے مواقع، جس طرح میں نے بتایا کہ مواقع نہ ہونے کی وجہ سے اکثریت آپ کے شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں. تو ہم یہ مطلب میرا یہ پرزور وہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے شہروں میں علماء کرام بہت زیادہ ہے، تو آپ کے یہاں پہ بخاری پڑھانے سے ہمارے علاقے میں نورانی قاعدہ پڑھانا زیادہ افضل ہے اور اس کی زیادہ ضرورت ہے. اس لیے اس کا مطلب یہ آپ اپنے یعنی وہاں کے ہمارے جو دوست بلتستان کے جو دوست ہیں، کوئی آپ ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں اور دیگر لوگوں کو بھی آپ یہ پیغام دے رہے ہیں. ظاہر بات ہے، اس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے کہ یہ علماء وہاں پہ ہی رہیں. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة فليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه ولعلهم يحذرون. یہ چیز تو یہ تو ویسے آپ تو میں پہلے بھی ہے، اگر اس طرح ہو کہ جس علاقے میں زیادہ ضرورت ہے، اگر اللہ تعالیٰ وہاں پہ کام کرنے کی توفیق دے تو. اور اچھا اس میں دیکھیں، اس میں مطلب ایک تو علماء کرام کے کو بھی ظاہر وہ غور و فکر کریں گے، لیکن اس علاقے کے لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے، لازمی ہے. اور پھر دیگر اصحاب الخیر کو اگرچہ وہ اس علاقے کے نہیں بھی ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے کہ یار ایک علاقہ ہے وہاں پہ مطلب اہل حق کی تعداد بہت کم ہے، اہل سنت کی، اہل حدیث کی،
تو وہاں پہ یعنی اس طرح کا کوئی ماحول ہونا چاہیے کہ زیادہ، اگر اس طرح کے ماحول بنایا جائے تو بہت زیادہ بہتر ہوں گے۔ اچھا شیخ، میں نا بات کو اب ہم ذرا مختصر کر لیں، آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کا علمی ماحول جو ہے، اور وہاں علماء اور مدرسین، اساتذہ اور دینی مدارس اور مساجد ہیں، اس کی تاریخ اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہے تو کیا اس پہ کوئی اس کی لکھی ہوئی ہے؟ تاریخ پڑھنے کے لیے گلگت بلتستان کے علماء کے متعلق تاریخ علماء گلگت بلتستان کے نام سے ہمارے وہاں پہ تقریباً علماء نے وہ کتابچہ بنایا ہوا ہے، اچھا، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مطبوع ہے عام، یعنی تقریباً مطبوع ہی ہے میرے خیال سے، میسر ہوں گے آپ کے لیے انشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے علماء کے لحاظ سے علماء بھی اپنے حد تک جتنا ہو سکے مطلب خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور اس حد الامکان کوشش کر رہے ہیں۔ تو اچھا، سوشل میڈیا پہ بتائیں کہ یعنی کون سا کوئی پیج ہے یا کچھ شخصیات کا نام بتا دینا کہ جو اس سے متعلق لکھتے رہتے ہوں، یا جن سے بندہ اگر کوئی بلتستان کے کسی عالم دین کے بارے میں کوئی پوچھنا چاہے تو کس سے رابطہ کرے؟ ایک تو آپ ہو گئے نا ماشاءاللہ، چلو ایک تو میں آپ کے سامنے ہوں تو میں ہی ہوں، اور دوسرا جو ہے جتنے بھی ہمارے مطلب مشائخ جو جامعہ اسلامیہ سے پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں ان سب سے آپ اچھا کوئی ویب سائٹ ہے؟ اس کے علاوہ جامعہ بلتستان الاسلامیہ کے نام سے فیس بک پر ایک پیج ہے، وہ سب سے ایکٹیو رہتا ہے ہمارے گلگت بلتستان کے تمام مذہبی طبقوں میں، یہ پیج بہت ایکٹیو رہتا ہے، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا کوئی ویب سائٹ ہے؟ ویب سائٹ جامعہ بلتستان کے نام پر بھی ویب سائٹ ہے، اس کے علاوہ بھی مطلب بہت سارے لوگوں نے ویب سائٹ بنایا ہوگا کہ اس کے متعلق مجھے عام طور پر نہیں پتہ، علم نہیں ہے۔ اچھا شیخ ابوبکر، آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے مطلب مدرسے کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اسکول سسٹم، آپ نے اپنا اسکول سسٹم شروع کیا، اس حوالے سے یعنی آپ کے جو پروجیکٹس ہیں یا مشاری ہیں، آپ نے اس کا ذرا مختصر تعارف؟ میں نے الحمدللہ البراق انسٹیٹیوٹ کے نام سے، البراق انسٹیٹیوٹ آف نالج پاکستان کے نام سے ایک اسکولنگ سسٹم میں نے شروع کیا ہوا ہے، جس میں ناظرہ قرآن بھی پڑھاتا ہوں، اور اس کی جو خصوصیات میں سے خصوصیات یہ ہے کہ ہم اردو زبان کے لیے زیادہ توجہ دیتے ہیں، اس کے لیے اردو ریڈنگ رائٹنگ کا الگ کورس کلاسز لیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم یہ البراق انسٹیٹیوٹ میں الحمدللہ ہم مختلف کورسز بھی کراتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے میں البراق انسٹیٹیوٹ میں وہاں پہ مطلب بغیر کسی مطلب اس کے نفع کے مطلب بہت ساری اسکولز میں بہت سارے فیس لاگو کی جاتی ہیں، وہاں پہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کم قیمت میں، کم فیسوں کی مد میں ہم الحمدللہ لوگوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تربیت کی طرف ہم خصوصی توجہ بھی دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارا پیج ہے البراق انسٹیٹیوٹ آف نالج پاکستان کے نام سے، اس پر ہم گاہے بگاہے کچھ کلپس وہاں پہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ انشاءاللہ اگلا میرا جو پروجیکٹ ہے جو آنے والا ہے، وہ مارچ کے شروع میں انشاءاللہ ہم نے خواتین کے لیے خاص کر پردے کا اہتمام کرتے ہوئے ہم ایک کالج کا اہتمام کرنا چاہ رہے ہیں، کہ جس کے لیے انشاءاللہ ہم اس پر کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ 1 مارچ سے یہ شروع ہوں گے۔ اچھا شیخ یہ بتائیے گا کہ مطلب بلتستان میں ظاہر علماء بھی موجود ہیں، مدارس بھی موجود ہیں، اور مطلب باقاعدہ وہاں پہ ایک علمی حلقہ موجود ہے، تو کیا کوئی ایسے علماء بھی ہیں جنہوں نے آپ کی وہاں کی جو مقامی زبان ہے اس میں کوئی قرآن کی تشریح، تفسیر، حدیث یعنی علمی کام کیا ہو، اور کوئی ایسی کتابیں ہوں جو آپ سمجھتے ہوں کہ یار جس کو بلتی زبان یا آپ کی وہاں کی مقامی زبان آتی ہوگی وہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے، یعنی کوئی اس طرح کی چیز ہے؟ نہیں، ایسا میرے ذہن میں نہیں ہے، کیونکہ علماء نے کام بہت زیادہ کیا ہوا ہے۔ جس طرح ہمارے شیخ اسماعیل عبداللہ صاحب ہیں، انہوں نے تقریباً 17-18 سے زائد کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور ان کی جو تحفۃ الخطیب ہے وہ تقریباً ترجمہ کے ساتھ 1200-1300 صفحات پر مشتمل ہے۔ تحفۃ الخطیب کتاب جو ہے ترجمہ کے ساتھ سے مراد اردو ترجمہ کے ساتھ، عربی میں انہوں نے پہلے لکھی تھی، اس کو دارالسلام والوں نے شائع کی ہے، اور اس کے بعد ابھی انہوں نے خود اردو میں ترجمہ کی ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے کتاب کی یہ کتاب کا مجھے ذہن میں نہیں آتا، لیکن اللہ کے نبی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری 100 سنتیں
اچھا اس کے نام سے 100 سنتیں کے نام سے کتاب ہے، اس پر بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے. اس طرح اردو میں تو بلتی زبان اصل میں مطلب لکھنا پڑھنے میں بہت مشکل ہے، اس پر اس لیے کام نہیں ہوا. یعنی مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ الحمدللہ جو وہاں کے علماء ہیں وہ مقامی زبان کے ساتھ ساتھ ان کا کام جو ہے نا وہ اردو میں بھی. جی بالکل، جس طرح میں نے لہٰذا ہمارے جیسے جو اردو اسپیکنگ ہے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں وہاں بھی مقامی زبان نہیں آتی یا بلتی زبان نہیں آتی تو پتہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، جس طرح میں علم المیراث کے موضوع پر میں خود ایک کتابچہ بنا رہا ہوں، اس پر میں نے اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی توجہ بھی چاہتا ہوں اور آپ اگر ساتھ دیں تو ہم نے پہلے ہمارے اساتذہ سے مل کر ایک کام شروع کرنے کا سوچا تھا، مسند علم الفرائض کے نام سے. مسند علم الفرائض یعنی ایک ایسی حدیث کی کتاب بنا جس میں آپ فرائض سے متعلق تمام صرف مطلب علم الفرائض کے اور علم الموارث کی احادیث جمع کیا جائے. اس طرح کا ہم نے خطہ بنایا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر بھی کام کر سکیں. جزاک اللہ خیر، اللہ کو برکت دے. تو ناظرین، یہ ہمارا پروگرام تھا، اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ بالکل ایک کھلے ماحول میں اور ایک دوستانہ ماحول میں پروگرام تھا، یہ کوئی پری پلان پروگرام نہیں تھا. اور اس میں کوشش کی گئی کہ اس طرح کی باتیں کی جائیں کہ جو ہم سب کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں. کہ مدینہ یونیورسٹی میں چونکہ شیخ پڑھے ہیں، وہاں سے ہم نے کچھ باتیں کی. اسی طرح پھر بلتستان میں کا ماحول کیسا ہے، دینی ماحول کیسا ہے، اور وہاں پہ دعوتی انداز کیا ہے اور اس میں کیا اختیار کرنا چاہیے، اس حوالے سے جتنی کو باتیں ہم کر سکے ہیں ہم نے کی ہیں. انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح کی مجالس رہیں گی. بہت جلد آپ ایک اور پروگرام، ایک اور دلچسپ ملاقات کے ساتھ، ایک اور بہترین عالم دین کے ساتھ آپ ہمارے پیج پہ دیکھ سکیں گے. علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش.